ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحمید، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. وہ بادشاہوں کے شہنشاہ، جس کو چاہے تخت اقتدار پہ بٹھا دے اور جسے چاہے تخت دار پہ لٹکا دے. وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک، جس کو چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے امکنار کر دے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی ضرورت رکھتا ہو؟ لہذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. اور درود و سلام امام الرسول، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدیٰ، رسول خدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قبل از نبوت بھی اور بعد از نبوت بھی انسانیت کی فلاح، انسانیت کی خیرخواہی اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچانے میں گزری. جد و جہد کا ہر دو زندگی کے پہلوؤں پہ الگ الگ اثرات تھے اور طریقہ کار تھا. نبوت سے پہلے آپ کسی لڑائی میں شریک نہ ہوئے، لوگوں میں شروع صفائی کرواتے رہے، لوگوں کو ملتے ملاتے رہے، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن آپ نے رکھے، کسی کو دھوکہ نہ دیا، کسی سے فراڈ نہ کیا، کسی کی عزت نہ اچھالی، کسی کی غیبت نہ کی، کسی کی چغلی نہ کی. الغرض کسی بھی انداز اور کسی بھی معیار پہ آپ نے انسانیت کو نقصان پہنچانے والی کوئی حرکت نہیں کی. اور نبوت ملنے کے بعد چونکہ ذمہ داریاں ہی بہت بڑھ گئی تھیں، آپ ہمہ وقت اس غم میں مبتلا رہتے تھے کہ یہ لوگ کہیں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں، اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نبوت ملنے کے بعد کبھی آپ نے اقوام گزشتہ کے حالات کے ذریعے، جو وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا، ان کے ذریعے عبرت دلائی، اور کبھی آپ نے وحی کی روشنی میں ملنے والے آنے والے حالات کی پیشین گوئیاں کر کے آپ نے لوگوں کو سمجھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس سے زائد عرصہ گزر چکا، ہم سے رخصت ہو گئے. آپ کی نبوت اور رسالت باقی ہے. اپنے دور کے لوگوں کو تو آپ نے بذات خود آپ ان کے اندر موجود تھے، بنفس نفیس موجود تھے، آپ ان کو سمجھاتے رہے، ان کی غلطیوں سے ان کو آگاہ کرتے رہے اور ان کی اصلاح کرتے رہے. ہمارے جیسے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کا بھی کوئی کام باقی نہیں چھوڑا.
آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے فرمودات کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کی روشنی میں، وحی الہی کی روشنی میں آپ نے انسانیت کو ہر طرح کے برائی سے بچنے کا سامان بتا دیا، طریقہ بتا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اس آیت میں جو ابھی میں نے آغاز خطبہ میں پڑھی ہے، یہ 13واں پارہ ہے، سورۃ ابراہیم کا پہلا ہی رکوع ہے اور ابتدائی آیات میں سے چوتھی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں ہی وہ تعلیم دیتا تھا جس قوم کی طرف وہ آیا۔ عرب میں آنے والا عربی زبان میں تعلیم دیتا تھا، اور دیگر ممالک میں کوئی عبرانی زبان میں تعلیم دیتا تھا، کوئی رومی زبان میں تعلیم دیتا تھا، کوئی فارسی زبان میں تعلیم دینے والا بھی ہوگا۔ دنیا کے جس خطے میں جو نبی بھی آئے وہ اسی قوم کی زبان میں، اسی قوم کے انداز میں وہ بات کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم میں آئے، بلسان قومی ہی، اپنی قوم کی زبان میں، قومی زبان میں بات کرتے تھے۔ آگے مقصد اللہ نے بیان اللہ نے آگے مقصد بیان کیا ہے، فرمایا لیبین لہم، مقصد یہ ہے تاکہ ان پر اللہ کے دین کو واضح کر دے، اللہ کی تعلیمات کو کلیئر کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ان پر کھول کھول کے بیان کر دے۔ مثلا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، اب یہ حکم ہے، بیان اس کا یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھو، نماز کتنی پڑھو، نماز کس وقت پہ پڑھو، کتنی رکعت پڑھو، کس انداز میں پڑھو، رکوع و سجود، قوما و قیام، تشہد اور جلسہ استراحت اور جلسہ، یہ سارے کیسے کرو، یہ بیان ہے جو اللہ نے حکم اتارا، پیارے پیغمبر نے اس کو بیان کر دیا، لیبین لہم۔ اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو، پیارے پیغمبر نے بتا دیا کس جانور پہ کتنی ہے، کس جنس پہ کتنی ہے، کس مال پہ کتنی ہے، سونے اور چاندی پہ کتنی کتنی زکوٰۃ ہے، ان کی لمٹ کیا ہے، کتنے پیسے موجود ہوں تو زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنا عرصہ گزرے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور کس کس چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ بیان ہے۔ قرآن نے کہا لیبین لہم، تاکہ ان پر واضح کر دیا جائے۔ اسی طرح اللہ حاضر قیاس آپ گنتے چلے جائیں، جتنے بھی احکامات اللہ نے اتارے ہیں ان تمام احکامات کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے اللہ کے احکامات کی روشنی میں اس امت کو بتا دیا۔ لیبین لہم، فرمائے اس لیے ہے تاکہ ان کو واضح کر دے، بیان کر دے، ان کے لیے کلیئر کر دے حکم کی تفصیل کیا ہے۔ اور جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اللہ کے نبی نے کبھی اقوام گزشتہ کے حالات و واقعات بیان کیے۔ قرآن بھرا پڑا ہے ایسے واقعات سے کہ قوم عاد کا کیا انجام ہوا، قوم سمود کی کیا غلطیاں تھیں جس پر وہ اتنے بدترین انجام کا شکار ہوئے، قوم لوط کا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی سزا ملی، یا دیگر جو ماضی قریب اور ماضی بعید میں جو قومیں برباد ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی، گزر چکی تھی، ان سب کے بارے میں آپ نے واقعات سنا سنا کے لوگوں کو بتایا کہ ان کا جرم یہ تھا جس کی سزا ان کو یہ ملی ہے۔ لیکن آپ نے اسی پر بس نہیں کیا، بسا اوقات آپ نے آنے والے حالات کی بھی پیشین گوئی فرمائی، بتایا کہ یہ حالات تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیارے پیغمبر کی پیشین گوئی ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمت کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمودات ہمارے لیے سبق ہے کہ ان کے اندر ہمیں کیا ملے گا۔ ہم جو پیارے پیغمبر نے جو باتیں میں بتائی ہیں، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہمیں پیارے پیغمبر کی 1400 سال پہلے کی کئی ہوئی باتیں من وعن یہاں پہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات بتائی وہ وحی الہی کی روشنی میں تھی، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔
پیارے پیغمبر نے جو بتایا وہ خبریں ہیں، اور خبر وہ ہوتی ہے جو کوئی بتائے، خود اپنے پاس سے نہیں ہوتا، جو خود کوئی بتائے وہ خبر ہوتی ہے۔ غیب کی خبر اور چیز ہوتی ہے، غیب کا علم ہونا وہ اور چیز ہوتی ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور غیب کی خبر اللہ جس کو بتا دے، جس انداز میں بتا دے، وہ خبر ہوتی ہے غیب کی۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو پیشین گوئی کہہ سکتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کچھ پیشین گوئیاں بیان کی ہیں۔ آج کے اس خطبے میں چاہتا ہوں 2-3 احادیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھوں، اور ایک لمحہ فکریہ آپ کے لیے چھوڑوں کہ آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، آج ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے، آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال پہلے جو باتیں ہمیں بتا گئے ہیں آج وہ پوری ہو رہی ہیں، تو پیارے پیغمبر نے ان کا حل بھی تو بتایا ہوگا نا۔ آج اگر ہم ذلت کا نشان بنے ہوئے ہیں، آج اگر ہم رسوائی کا توق گلے میں ڈالے بیٹھے ہیں، آج اگر ہماری دنیا میں 2 ٹکے کی عزت باقی نہیں رہی، آج اگر ہم گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں بیان فرمائی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، آپ ارشاد فرماتے ہیں لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ نے ساتھ فرمایا کہ تم پہلوں کے طریقوں پر چلو گے، شبرم بشبرن، اگر ایک پالش کے برابر پالش چلو گے، وزراعم بزراعم، بازو کے برابر بازو چلو گے، جتنا کام جو کام انہوں نے کیا وہ تم سارے ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ فرمایا حتی لو سلکوا حجر ذب، اگر ان میں سے کوئی شخص، کوئی آدمی کسی گو کے بل میں گھسا ہے تو لسلکتموہ، تم بھی اس راستے پہ چلو گے، تم بھی اس گو کے بل میں گھسو گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، پیارے پیغمبر آپ کا اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے نقشے قدم پر چلیں گے، یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ کیا ہم یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنائیں گے؟ کیا ہم یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزاریں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں قال النبی فمن، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تو اور کس کی بات کر رہا ہوں میں تمہیں یہی بتا رہا ہوں کہ تم اقوام گزشتہ کے قدم سے قدم ملاؤ گے۔ جو کام انہوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، جو کام عیسائیوں نے کیا، تم بھی ویسے کہ ویسے ہی وہ کام کرو۔ اور آج آپ دیکھ لیں وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ ہماری معیشت اور تجارت یہودیوں کے طریقہ کار پہ ہے، ہمارا بینکنگ کا سسٹم یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، پالیسیاں یہودیوں کی چلتی ہیں، ہماری سیاست کا دار و مدار عیسائی نظریات میں ہے، ہمارے سماج اور کلچر کو ہم نے ہندوازم سے اپنایا ہوا ہے، ہندوؤں سے ہم نے لیا ہوا ہے، وہی ہے سارا کچھ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے انبیاء، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کے بعد اللہ کے نیک بندے اور اس کی آپ پیارے پیغمبر کی امت کے لوگ جن کو اولیاء ہم کہہ سکتے ہیں، اولیاء کی قبروں کو ہم نے سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے۔ ہم جن کو ولی سمجھتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں جن کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اس کے مرنے کے بعد ہم اس کی قبر پہ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اپنی حاجات و مناجات پیش کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اس کی قبر پہ جا کے اپنی ضروریات طلب کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا جو ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ نے لعنت کی ہے، لعنت کرے اللہ یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا۔ پر آج دیکھیے یہ 100-150 سال کی بات ہے نا، یہ 100 سال کے قریب راؤنڈ اباؤٹ
اس سے پہلے سعودی عرب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور صحابہ کرام کی قبروں میں کیا حال تھا؟ تاریخ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے بڑے قبے اور مزار بنے ہوئے تھے اور لوگ اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں وہاں پہ پیش کرتے تھے۔ اور آج بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں آج کے اس دور میں۔ ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک خط شیئر کیا، وہ پاکستانی کو تھا، اردو زبان میں لکھا ہوا خط، اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا تھا اور اس خط میں اپنی حاجات و مناجات بیان کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ میری حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، آپ میری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، آپ میری ضروریات کو پورا کریں۔ یہ خط لکھنے کے بعد وہ جو جالی ہے اس جالی کے اندر پھینکنے کی کوشش کی، اس کو اپنی طرف سے اس نے خط لکھ دیا کہ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے گا، لیکن یہ وہ بھول گیا کہ میں نے اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اب تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر 3 لیئرز میں ہے، 3 دیواریں، 3 رکاوٹیں ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک۔ ان کے بعد جا کے 3 دیواریں گزرنے کے بعد پیارے پیغمبر کی قبر آتی ہے۔ جب پوری دیوار میں نہیں تھی، صحابہ کرام کا دور تھا، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے موجود تھے اور ہم سے زیادہ پیارے پیغمبر کے فرمان پر جان لٹانے والے موجود تھے۔ ہم اس وقت تو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم خط لکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک پہنچا دیں۔ جب تک ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سالہ دور حکومت ہے اور حضرت صدیق کی وفات کے بعد کم و بیش 10 سال جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ کی قبر اس گھر میں بن گئی، پھر جگہ کم تھی، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان شفٹ کیا، رہائش تبدیل کی اپنی۔ اس وقت تک سیدہ عائشہ اسی گھر میں اسی حجرے میں رہتی رہی ہیں۔ آپ نے تو کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی اپنی حاجت نہیں بیان کی۔ مدینہ کے اندر سینکڑوں صحابہ کرام موجود تھے، ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے، کسی کو خیال نہیں آیا۔ حتیٰ کہ جو دین کی تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے جو صحابہ کرام مدینہ سے باہر تھے، اگر وہ بھی کچھ سال 1.5 سال بعد مدینہ کا چکر لگاتے تھے، انہوں نے تو آگے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ سوال نہیں کیا۔ یہ کام یہود و نصارہ کرتے تھے۔ زندگی میں انہوں نے اللہ کے نبیوں کی، اپنے اماموں کی بات، اپنے نبیوں کی، رسولوں کی بات نہیں مانی۔ جب وہ فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا اور ان پہ سجدے کرنے لگے ان پہ جا کے۔ اور آج کا مسلمان وہی یہ کام کرتا ہے، اور یہ کام یہ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی کی تھی۔ ہمیں تم انہی کے نقشے قدم پہ چلو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کے جتنے طریقے تھے نا، تم ان کی پیروی کرو گے۔ شبرم بشبرن بذراعم بذراع حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، اگر وہ کسی گو کی بل میں گھسے تم بھی وہاں پہ گھسو گے، تم بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ یہ کام اس وقت ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ اربابا، یہود و نصارہ نے نا اپنے علماء کو، اپنے ربیوں کو، اپنے مربیوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا تھا، اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت پڑھی نا، انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے آئے، حاتم طائی کے بیٹے مسلمان ہونے کے لیے آئے، یہ آیت پڑھی تو بڑے تعجب سے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں عیسائی ہوں، عیسائی رہا ہوں، ہم تو اپنے علماء کو کوئی رب نہیں کہتے تھے، ہم نے تو رب نہیں بنایا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مربیوں کو رب بنایا ہوا اللہ کے سوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے پوچھا کیا تم اپنے علماء کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں قرار دیتے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا تو کرتے تھے۔ کیا ان کی باتوں کو مانتے ہوئے
اللہ کے احکامات کو پامال نہیں کرتے تھے. کہا جی ایسا تو ہو جاتا تھا. فرمایا یہی تو رب بنانا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا حکم ماننا. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے پیغمبر ہم عجم میں جاتے ہیں، عجمی ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. آپ کا حق زیادہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں. لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں قرار دیا. اگر ایسی بات ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرتی، لہذا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم مجھے سجدہ کرو. اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا یہ لوگ یہود و نصارہ نے جس طرح اپنے علماء کو، اپنے مربیوں کو، احبار و رہبان کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا، میری امت کے لوگ بھی ایسے ہی کریں گے اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے. ہم نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے اماموں کو، اپنے بڑوں کو ہم نے اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہوا ہے، نبی کے مقابلے میں ان کی بات زیادہ ترجیح دیتے ہیں. کیوں؟ یہ تو علماء ہے نا، پڑھے لکھے ہوں گے، ہم تو اپنی خواہشات کو رب بنا لیتے ہیں. جو ہمارے دل میں آتا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے جتنی چیز آتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا دو، مجال ہے تو اس پہ عمل کر جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو دل کی خواہش ہے وہی رب ہے ہمارا، اسی کی پوجا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل اور میری امت فرمایا آپس میں اتنے مشابہ ہو جائیں گے، ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق اور ایک دوسرے کی نقل ہوگی. میری امت کے لوگ فرمایا اتنی نقل اتاریں گے، اتنے مشابہ بنی اسرائیل کے ہو جائیں گے جیسے جوتے کا ایک پیر دوسرے پیر کے مشابہ ہوتا ہے. اتنا مشابہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہو جائے. اور آج کتنے ایسے واقعات ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں. بیٹی اپنے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروا رہی ہے کہ اس سے میری عزت کو لوٹا ہے، بہن بھائی کے خلاف مقدمہ درج کروا رہی ہے، باپ بیٹا ماں کے ساتھ معاذ اللہ منہ کالا کر رہا ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ یہ ایسا ہوگا. یہ پیشین گوئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ تم پہلی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، ان کی پیروی کرو گے. اللہ اکبر. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان ہے، بڑا قابل غور فرمان ہے. آپ نے ساتھ فرمایا سیصیب امتی داء الامم، میری امت جو ہے وہ عنقریب پہلی امتوں والی بیماریوں کا شکار ہو جائے گی. پہلی امتوں کو جتنی بیماریاں تھیں نا، روحانی بیماریاں، وہ ساری میری امت تک بھی پہنچیں گی. فقالوا یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول وما داء الامم، یہ داء الامم کیا ہے؟ پہلوں کی بیماری ہے، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی. یہ آقا کا ارشاد ہے. صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے پیغمبر یہ داء الامم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا داء الامم جو ہے العشر والبطر، فخر اور غرور اور تکبر کرنا. یہ اس امت میں بہت ہو جائے گا. اپنی دولت پہ ناز آ گیا، اپنے حسن پہ فخر آ گیا، اپنے علم کا غرور آ گیا، اپنے عمل کا ناز آ گیا. العشر والبطر، یہ عشر اور بطر مبالغے کے صیغے ہیں جن کا معنی ہے بہت زیادہ تکبر آ جائے گا، بہت زیادہ فخر آ جائے گا. اور آج یہ امتوں کی بیماری ہے، امتوں کی بیماری، اور آج اس امت میں بھی موجود ہے. کسی کو اپنی زمینوں کا ناز ہے، میں مرب ہوں، زمینوں کا مالک ہوں.
کسی کو اپنی کوٹھی اور کار پہ اور اس پہ اپنی سواری پہ ناز ہے، کسی کو اپنے علم پہ ناز ہے، کسی کو اپنے عمل پہ ناز ہے، کسی کو اپنی اولاد پہ ناز ہے، اپنی برادری پہ ناز ہے، اپنے نسب پہ ناز ہے، فخر اور غرور ہے۔ اور بطر کہتے ہیں غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو چھپانا، اس کو بطر کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس حق آ جائے نا، جو حق بات ہے ہمارے پاس، ہم اس کو چھپا دیتے ہیں، یار یہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، حق کی تحقیر کرتے ہیں۔ مولوی نہیں گلا نے چڑھ دبا کرو، آج اپنا کام کرتا ہے، دنیا سے نہیں رہنا، لوگوں کو منہ نہیں دکھانا۔ یہ ہے بطر، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ عام بیماری پائی جاتی ہے۔ جو غریب ہے اس کے ساتھ سلام نہیں لینے کے روادار، جو امیر ہے اس کے آگے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، جو غریب رشتہ دار ہے اس کی شادیوں میں شریک نہیں ہوتے، اور امیر مر جائے تو اس کے جنازے کے بعد بھی 3 دن اس کی وہ جا کے پھوڑی میں بیٹھے رہتے ہیں، تعزیت کرتے رہتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ فرمایا دوسرا کیا ہوگا، والتکاثر والتنافس فی الدنیا، کثرت کی لالچ ہوگی، مال آ جائے، مال آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے۔ یہ دارالامم ہے، پہلی امتوں کی بیماری ہے، اس امت میں موجود ہے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ دین ہے، پیسہ ایمان ہے، پیسہ ہی جو ہے نا وہ سارا کچھ ہے۔ والتنافس فی الدنیا، فرمایا دنیا، اللہ اکبر، دنیا کے حصول کی کوشش میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام میں دوڑ ہوتی تھی دین میں آگے بڑھنے کی، دین میں آگے۔ کچھ صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام آیا کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم بڑے پریشان ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بعض ہمارے ساتھیوں پہ مال و دولت بھی ہے، ان کے پاس وہ صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مال لٹاتے ہیں، ہمارے پاس ہے نہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ درجات میں ہم سے بہت آگے نہ گزر جائیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ یہ فکر تھا صحابہ کرام کو، ان کی دوڑ تھی دین کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے۔ پیارے پیغمبر نے ان کا خیال رکھا، خیال رکھتے ہوئے فرمایا تھا تم ایسا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ اس طرح کی دعائیں آپ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو۔ صحابہ خوش ہو گئے کہ یہ پیسے تو ہے نہیں، چلو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے درجات بلند کرتے ہیں۔ جب یہ بات پھیلی نا، تھوڑی سی باہر نکلی، تو جو امیر صحابہ کرام تھے وہ بھی تو اسی رب کو راضی کرنے کے لائق ہے نا، انہوں نے صدقہ زکات بھی دینا اور ساتھ ذکر اذکار میں مصروف رہنا، وہی ذکر انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب یہ غریب صحابہ کرام پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گئے، آقا تو صحابہ کرام وہ بھی پڑھنے لگے ہیں، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا یذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرے صحابہ کرام یہ اللہ کا فضل ہے، اگر اللہ جس کو نوازتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ان کی لالچ تھی آخرت، اور دارالامم جو پرانی امتوں کا اور اس امت کے جو معاملات تھے ان میں ان کی دارالامم وہ بیماری جو ہم میں آئی ہے نا، وہ تنافس، دنیا کے حصول کی جد و جہد میں ایک دوسرے کو کونیاں مار کے آگے دوڑنا، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا، ہر ایک کو کاٹ کے خود آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سوچنا کہ دنیا مل جائے، دنیا مل جائے۔ یہ دارالامم ہے، امتوں کی بیماری ہے جو اس امت کو بھی لاحق ہو چکی ہے۔ والتباغض والتحاسد، فرمایا بغض پیدا ہو جائے گا اور حسد پیدا ہو جائے گا، حتی یکون الباغی، فرمایا یہاں تک کہ یہ حسد اور بغض کی نوبت ظلم تک چلی جائے گی۔ حسد جو ہے نا وہ مار ڈالے گا، بغض مار ڈالے گا، قتل ہو جائیں گے، لوگوں کی جانیں نہیں جائیں گی حسد اور بغض کی وجہ سے، لوگ مار دیے جائیں گے، ظلم کیا جائے گا۔ آج یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، حسد اور بغض ہم پر مسلط ہو چکا ہے، ہمیں کسی سگے بھائی کی ترقی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اللہ من شاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، جنرلی بات کرتا ہوں۔ اگر کسی بھائی کو اللہ نے عزت دی ہے
تو دوسرا بھائی اس کے مقابلے میں جل جاتا ہے، حسد کرتا ہے. بھائی برداشت کر بھی لیتا ہے، بھائی کی بیوی اور بچے برداشت نہیں کرتے. گھروں میں حسد اور بغض کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. گھروں میں سگے خونی رشتوں میں. میرے آقا نے ایک ساتھ فرمایا تھا التحاسد والتباغض، تحاسد و تباغض پیدا ہوگا، حسد پیدا ہوگا، اس کو کیوں ملا ہے، بغض پیدا ہوگا. اور آج یہ ہمارے معاشرے میں عام بیماریاں ہو چکی ہیں. یہ پیارے پیغمبر کی پیشین گوئی ہے اور یہ آج پوری ہو چکی ہے. ہمارے دل صاف نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی وہ گزر رہا تھا مسجد کے دروازے سے یا مسجد کے پاس سے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. صحابہ کرام نے سنا، خوش ہوئے، بھائی کو اعزاز ملا. اگلے دن اتفاق سے وہ پھر گزرا، فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. 3 دن میرے پیغمبر نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، اس کو جنتی ہے، جس نے دیکھنا دیکھ لو. ایک نوجوان سے ابھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کام کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا اعزاز ملا کہ اللہ کے رسول کو 3 دن ہو گئے ہیں اس کی جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. وہ پیچھے پیچھے ان کے چلے گئے، پتا تو کروں یہ کیا کام کرتے ہیں، میں بھی وہ کام کروں. جا کے ان سے کہتے ہیں چچا میں 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں. تو مجھے کیا رہنے لگے. ایک دن گزرا، ایک رات گزری، دوسری بھی گزری، تیسری بھی گزری. بڑے غور سے سارے اعمال دیکھتے ہیں، وہی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہی تہجد اتنی سی پڑھتے ہیں جتنے سارے پڑھتے ہیں، اور کوئی ایسا اضافی عمل نظر نہیں آیا کہ جس کے ذریعے یہ کہا جا سکے کہ جناب یہ انہوں نے چونکہ یہ بڑا اچھا عمل کیا تو لہذا اس وجہ سے جنت کی بشارت ملی ہے. 3 دن گزر گئے نا تو پہلے وہ اپنے صحابی اپنے چچا سے کہتے ہیں، اور نوجوان صحابی کہتے ہیں چچا میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، 3 دن بھی پورے ہو گئے ہیں، میں نے 3 دن اللہ کے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. 3 دن میں آپ کے ساتھ رہا، میں دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ اعزاز ملا ہے. مجھے تو نظر نہیں آیا. اتنی نمازیں جتنی میں پڑھتا ہوں اتنی آپ پڑھتے ہیں، جتنا میں عبادت کرتا ہوں اتنی آپ کرتے ہیں. عام لوگوں نے زندگی آپ گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ، کیا آپ کا عمل ہے، آپ ہی بتا دیجیے. صحابی مسکرائے، کہا میرے بھتیجے میں کوئی زیادہ عمل نہیں کرتا، بس رات کو جب بستر پہ میں جاتا ہوں نا تو میں اپنے دل کو نہ حسد بغض اور کینے سے پاک کر لیتا ہوں. میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بغض نہیں. اگر کسی نے مجھ سے زیادتی کی تو میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اگر مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ چل دے، میں اس سے معافی مانگوں. یہ عمل تھا جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنت کی بشارت دی. ہمارے دل میں کسی کے بارے میں بغض آ جائے، حسد آ جائے تو ہماری الگ ہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں میرا نک وٹ جانا جو میں اتنے گیا تھے. ہم اس کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا. اس کو یہ چیز کیوں ملی؟ اللہ کر کے سڑ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ بچے ہی مر جائے. یہ دعائیں ہم دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور پھر اللہ کے رسول نے ایک اور نقشہ، ایک اور منظر ہمارے سامنے رکھا. امتوں کی زندگی میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. فرمایا مجھے ڈر ہے کہ امتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. امتیں، کفر کی طاقتیں، کافر لوگ، کافر ملک، کافر قوتیں، ہمارا میری امت کے لوگوں، مسلمانوں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. قال فقال قائل، ایک کہنے والے نے کہا ومن قلۃ نحن یومئذ، اللہ کے رسول اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے، ظاہر ہے تھوڑے ہوں گے تو پھر ہی ہم پہ وہ چڑھیں گے نا.
چڑھائی کریں گے ہمارے اوپر، وہ حملے کریں گے ہمارے اوپر، آئیں گے ہمارا نقصان کریں گے، اسی تعداد میں کم ہوں گے کیا اس وقت؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، کم نہیں ہوگی، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. بل انتم یومئذ کثیر، تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، بڑی تعداد تمہاری ہوگی. لیکن ہوگا کیا؟ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، حالت تمہاری سمندر کی جھاگ جیسی ہوگی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی وزن جس کا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور فرمایا اللہ تعالیٰ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا. تمہارے دشمنوں میں تمہارا روب باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. فرمایا اس وقت حالت یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں کو فہم لاحق ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ پیغمبر وہن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی اور موت کی نفرت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی. تمہیں مرنے سے خوف آنے لگے گا، موت کا نام نہیں سننا چاہو. حضرات آج دیکھ لیجیے، گھروں میں بیٹھ کے کبھی موت کا ذکر کیجیے، اپنے بچوں میں، بیوی میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ کے کبھی کہیے کہ میں نے مر جانا ہے، صرف اتنا سا کہیے. مرنا تو ہے نا، موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل. یہ تو سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، کبھی گری جانی، اور مرنے والے کو ہم روک بھی نہیں سکتے. جو دنیا سے جا رہا ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے، طاقت ہی نہیں ہے کسی کے ہمارے پاس کسی کو روکنے کی. جس کی موت کا وقت آ گیا، ایک لمحہ بھی آگے بھی نہیں ہوگا، پیچھے بھی نہیں ہوگا. لمحہ تو بڑی بات ہے، لمحے کا کروڑواں حصہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوگا. جب آ گیا سو آ گیا، مرنا ہے. کبھی ذکر کر کے دیکھے میں نے مر جانا، اسی وقت جناب چپ 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 چپ، یہ بات موت کی بات نہیں ہے. یہ ہے وکراہیت الموت، موت سے نفرت. موت اچھی نہیں لگتی. ایک مومن سے کسی نے کہا تمہیں موت آ رہی ہے، مر جاؤ گے. اس نے کہا مر کے کہاں جائیں گے؟ میں کہا مر کے اللہ سے ملاقات ہوگی. اس نے کہا جو رحمان اتنا دنیا میں اتنا کچھ دیتا ہے اس سے ملاقات کی تو تیاری کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا. آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ یار مجھے نا ایک پیغام ملا، ایک پیغام ملا ہے. اللہ نے مجھے کہا ہے اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو، جتنی دیر رہنا چاہتے ہو اتنی دیر رہ لو، تمہیں اجازت ہے. اور اگر میری ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، میری ملاقات کی تیاری کرو. وہ خادم تھا نا، غلام تھا، خادم تھا، ان کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے. نوکری پیشہ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ان کی ذہنی صلاحیتیں نہیں کھلا کرتی. وہ ایک لمٹ ہے ان کی، وہاں پہ جا کے بس ہو جاتے ہیں. اور جو اپنا آزاد، یہ فطرت کی بات ہے، تقاضا یہ کو میں کسی کو نوکری پیشہ بندے کی توہین نہیں کر رہا، میں جنرل ایک فطری بات کر رہا ہوں. اور جو اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنا اس کا معاملہ ہے نا، اس کو وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے اس کو میں نے ترقی کیسے دینی ہے، آگے کیسے بڑھانا، کس طرح آگے لے جانا، وہ سوچتا رہتا ہے. نوکری پیشے کا معاملہ ہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں جتنا کروں گا جانا تو میرے مالک کو ہی ہے نا، مجھے تو لگی بندی تنخواہ مل رہی ہے، میں اس کا کیا کروں. ذہن معاف ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ جنرل سی بات ہے، فطری سی. وہ بھی بیچارے خادم تھے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ نا دنیا میں 200-250 سال رہ لیں، اور جو سونا چاندی آپ کو ملتا ہے وہ لے لیں، مرنا تو ہے یہ، پھر چلے جائیں گے. بادشاہی تو کر لیں دنیا میں. لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں تیری رفاقت اعلیٰ چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر نے اللہ سے ملاقات پسند کی. آج ہمیں اللہ سے ملاقات پسند نہیں ہے. اللہ سے ملاقات پسند ہوتی تو مسجدیں بے آباد ہوتی، 5 وقت اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، نماز میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ باتیں کرتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں ہمارے کلمات کا.
حدیث میں آتا ہے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باتیں کرتے ہیں. اگر اللہ کی ملاقات پسند ہوتی تو پھر ہم کیوں نہ مسجدوں میں آ کے نمازیں پڑھتے، کیوں نہ اللہ سے ملاقات کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم پر دشمن اس لیے ٹوٹ پڑیں گے کہ تمہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دو بیماریاں لگ جائیں. اور آج یہ دنیا کی محبت اور موت کی نفرت ہمارے رگوں پہ سرایت کر چکی ہے، ہمارے خون کا حصہ بن چکی ہے. ہمیں دنیا ہی دنیا غرض ہے، ہماری تعلیم کا مقصد دنیا ہے، ہماری نوکری کا مقصد دنیا ہے، ہماری کمائی کا مقصد دنیا ہے، ہماری شادی کا مقصد دنیا ہے. ہم دنیا سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اصل زندگی تو دنیا کے بعد ہے. اس دنیا کے بعد اصل معاملات ہیں سارے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے. اس لیے حضرات کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں جو چند میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز اسی کا کچھ حصہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی عرض کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے پیغمبر نے جتنے امراض بتائے ہیں اللہ ہمیں اس سے شفا دے دے. جتنی کمزوریاں اور نقائص اور کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام